اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانی ٹی وی کے تمام دیکھنے والے اور سننے والے ناظرین کو ڈاکٹر محمد عمران چودھری کا سلام۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے تطہیر القرآن۔ ناظرین، دین کا یہ ایک اہم پہلو ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، ہر مسلمان کو سمجھنا ضروری ہے، اور سمجھ کر اپنی آگے والی نسلوں کو منتقل کرنا۔ جو میرا اپنا ایم ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نسلوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں اس چیز کو جو ہے وہ سمجھایا جائے، اس چیز کو پروان چڑھایا جائے۔ تو ہمارے سب سے بڑی جو ایک غلط پائی جاتی ہے کہ ہمیں اتنا پتہ نہیں ہوتا اور ہم دوسروں کو سکھانے چلے جاتے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے۔ تو تطہیر القرآن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی یہ جو پاک کتاب ہے قرآن پاک، اس کی تطہیر کیسے ہوئی؟ تو یہ ایک بڑا ہی خاص پہلو ہے۔ پہلے نبی آئے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو، اپنی اپنی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا پیغام جو ہے وہ پہنچائیں، ان کی رہنمائی کریں اور اللہ کی پہچان کروائیں۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آخرت الزماں ہیں، لیکن بلند و بالا رتبے والے ہیں۔ اللہ نے سب نبیوں کے سردار بنایا آپ کو، نور النور ہیں۔ تو ناظرین، اور اللہ نے اس شان والے نبی جس کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا، جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے دروازے پر یوں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جب توبہ کا وقت آیا، اللہ نے چاہا تو ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ رب قدوس کے نام کے ساتھ ایک نام تھا، اس کا واسطہ دے کر دعا مانگو۔ تو خیال آیا، اس نام کا واسطہ دے کر دعا مانگی تو دعا قبول ہوئی۔ خیر، ہم اور طرف نہ نکل جائیں، ہمارا ٹاپک جو ہے وہ تطہیر القرآن ہے۔ تو یہ نبی، شان والے نبی کے اوپر یہ شان والی کتاب جو ہے وہ نازل ہوئی، نازل کی۔ تو قرآن مجید جس طرح پہلے صحیفے آئے، پہلی کتابیں آئیں، یہ اس طرح سے ہرگز نہیں آئی۔ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب کو یہ پاک قرآن جو ہے یہ دینا چاہا، تو اس کا ہر ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان پاک سے ادا فرمائی۔ کیسے؟ جبرائیل امین علیہ السلام کو بلایا، اور جبرائیل امین کا آخری جو مقام ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ آج کا دور جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی امت کا دور ہے، بعد کا دور ہے، آقا کی حیات پاک سے بعد کا دور ہے۔ تو اس میں علم کی کمی نہیں ہے، عمل کی کمی ہے۔ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ تو وہاں پر جبرائیل امین تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اے جبرائیل، جاؤ اور میرے محبوب کو یہ سکھا کر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی زبان اقدس سے
الفاظ ادا کیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جبرائیل یہ لو، یہ قرآن پاک ہے، جاؤ اور میرے محبوب کو جا کے دے آؤ، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کتاب تحفہ ہے، یہ دے آؤ، امت کے لیے ہدایت سرچشمہ ہے۔ ایسا نہیں ہوا، اللہ نے خود وہ الفاظ بیان کیے، تو وہاں پر حضرت جبرائیل امین نے ان کو سنا اور یاد کیا، پھر وہاں سے جبرائیل امین وہ الفاظ، وہ آیت لے کر آقا علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور حضرت جبرائیل امین نے اپنی زبان سے وہ آیت جو ہے، وہ قرآن جو ہے، اللہ کے نبی کو سنایا، اور اللہ کے نبی نے وہ قرآن سنا۔ تو یہ نور کی بات ہے، اللہ نور ہے، تو اس نے نور بھیجا، پھر جبرائیل نے سنایا اور آقا علیہ السلام کی ذات نے سنا، اور اس کے بعد نبی پاک نے، نبی علیہ السلام نے وہی کلام جو اللہ نے بھیجا تھا وہ اپنی زبان اقدس سے ادا کر کے صحابہ کو سنایا۔ تو مختلف اکابرین کے لحاظ سے اس میں بھی اختلاف ہے، تو جو میں نے سنا، جو میں نے پڑھا، وہ یہ ہے کہ پہلے سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ نازل ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سنایا، تو صحابہ نے سن کر اس کو اس وقت کے لحاظ سے جو بھی چیز درکار تھی، وہ درختوں کے پتے تھے، وہ درختوں کی چھال تھی، یا وہ جو چمڑا ہوتا ہے اس کے ٹکڑے تھے، ان کے اوپر لکھ لیا، محفوظ کر لیا۔ تو جنہوں نے لکھا وہ صحابہ کاتبین کہلائے، اور جنہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، یاد کر لیا، وہ حفاظ اکرام کہلائے، حافظ کہلائے۔ تو ناظرین، یہ قرآن، یہ پاک کتاب، یہ ہمارے لیے جو نمونہ ہے، پوری حیات طیبہ اس میں سمائی ہوئی ہے، اور پیارے نبی پہ یہ کتاب آئی، تو یہ اس طرح تھوڑی تھوڑی کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے جبرائیل کو سنائی، جبرائیل علیہ السلام نے آکے آقا علیہ السلام کو سنائی، اور آقا نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سنائی، اور صحابہ نے اس کو لکھا اور محفوظ کیا۔ تو ناظرین، یہ تھی تطہیر القرآن کہ یہ قرآن ہم تک ایسے پہنچا، اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اسی طرح اپنے ذمہ لیا ہے کہ یہ تا قیامت اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ ایک آیت جو ہے وہ پورا عالم جو ہے کفار کا، وہ مل کر ایک آیت نہیں لا سکا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک نعمت، بہت بڑا احسان کیا اس طرح کی پاک کتاب کا۔ اللہ پاک ہمیں اس چیز کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔